السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آزاد صحافت جمہوریت کا ایک لازمی عنصر ہے اور دنیا بھر میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں خواتین اور مرد اہم کام کر رہے ہیں۔ صحافی بدعنوانی، جنگوں اور دیگر عالمی واقعات کو بے نقاب کرنے، عوامی تحفظ کو لاحق خطرات کو سامنے لانے اور شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ کچھ صحافیوں نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دی ہیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں یا اپنی آزادی کھو چکے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی صحافت کو جرم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت کے عالمی دن پر ہم دنیا بھر کے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو سچ کی تلاش میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں وہ آزادی صحافت پر عالمی کریک ڈاؤن کے رد عمل میں انتظامی کارروائی کریں گے۔ صدر نے کہا کہ وہ آزادی صحافت کے خلاف اس کریک ڈاؤن کو قومی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیں گے اور ایسے اقدامات کی اجازت دیں گے جن کے تحت پریس کو خاموش کرنے کی کارروائی کرنے والوں کے خلاف پابندیوں اور ویزا پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکے۔ صدر نے کہا کہ صحافی اور میڈیا ورکرز کسی بھی جمہوریت کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج اور ہر روز ان کی ہمت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے کام کرنے کے حق کی حمایت کرتے ہیں اور آزادی صحافت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن یہ دن ایک ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی ہے اور خضدار پریس کلب کے صدر کو آج ہی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی حامد میر کو مبینہ طور پر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری کیے گئے اس سال کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان 152ویں نمبر پر ہے، جو گزشتہ سال سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک سال پہلے کی نسبت صحافی آزادیوں میں کمی ہوئی ہے۔ بھارت نے اس سال کے فریڈم انڈیکس میں 2 درجے ترقی کی ہے، لیکن اس کی وجہ دوسرے ممالک میں آزادی صحافت کی تنزلی ہے۔ امریکہ میں یہ انتخابات کا سال ہے اور میڈیا پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے اس کی رینکنگ 10 درجہ گر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سائنسی، ثقافتی اور تعلیمی ادارے یونیسکو نے ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ غزہ جنگ کے دوران خدمات انجام دینے والے صحافیوں کے نام کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل جیوری آف میڈیا پروفیشنل کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس تاریکی اور نا امیدی کے وقت ہم ان فلسطینی صحافیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں جو پرخطر ماحول میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی صحافیوں کی خدمات کا اعتراف ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے۔ صحافیوں کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جمعے کو جاری ہونے والی سیاسی درجہ بندی رپورٹ میں افغانستان 44 درجے نیچے آ گیا ہے، جبکہ عالمی پریس کی آزادی کی درجہ بندی میں سن 2024 میں 152 سے 178ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور افغانستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے اہم خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں مقیم ایسے دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے جو پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں۔
ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے افغان حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور ہم نے ان افراد اور گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے پر زور دیا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کی ہمیشہ تردید کرتا ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ ملحقہ صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں جمعے کو الصبح ہونے والے بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں اب بھی بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیض اللہ فراق نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوج کے ہیلی کاپٹروں میں چلاس سے گلگت منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر 3 مئی کو یعنی آج چین کے اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں آئی کیو پر کام کرنے والی ٹیم کے نوجوانوں کے لیے یہ خاص طور پر فخر کا لمحہ ہے کیونکہ یونیورسٹی طلباء نے اس سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کی مدد سے تیار کیا ہے۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے صوبے کے دینی مدارس میں اساتذہ پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اور یہ فیصلہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ گزشتہ سال کراچی پولیس آفس پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد میں سے ایک مدرسے کا استاد تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ ایسے عناصر کو غالب نہیں آنے دیا جائے گا۔ تاہم مذہبی اسکالرز نے ایک بار پھر ایسے الزامات کی تردید کی ہے کہ مدارس عسکریت پسند اور شدت پسند پیدا کر رہے ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے تمام تر قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے جمعے کو اتر پردیش کے اپنے روایتی حلقے رائے بریلی لوک سبھا حلقے کے لیے سینئر کانگریسی رہنما راہل گاندھی کو اپنا امیدوار منتخب کیا ہے۔ وہاں 20 مئی کو پولنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس نے دوسرے روایتی حلقے امیٹھی سے نہرو گاندھی خاندان کے قریبی کشوری لال شرما کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اس بار سونیا گاندھی نے خرابی صحت کی وجہ سے انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ان دونوں حلقوں میں کانگریس کی جیت یقینی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ مثبت جذبے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ایک مجوزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر غور کر رہی ہے۔ تقریباً 7 ماہ کی جنگ نے فلسطینی ساحلی علاقے کو تباہ کر دیا ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس پیمانے پر تعمیر نو کی کوششوں کی ضرورت ہوگی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھی گئی اور اس کے لیے کئی دہائیاں درکار ہوں گی۔ قطر میں مقیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ گروپ جلد ہی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ایک وفد مصر واپس بھیجے گا جس کا مقصد ایک ایسا معاہدہ کرنا ہے جو ہمارے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں قاہرہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد حماس کا وفد اس تجویز پر بات چیت کے لیے قطر واپس آیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ انہیں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس ان امریکی افواج پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو غزہ کے ساحل پر سمندری راستے سے جنگ زدہ پٹی تک امداد پہنچانے کے لیے عارضی بندرگاہ بنا رہے ہیں۔ ہوائی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ مجھے فی الحال ایسا نظر نہیں آتا کہ حماس ایسا کرنے کا کوئی فعال ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں آسٹن نے بتایا کہ
امریکہ کے اتحادی بھی اس علاقے میں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ترکیہ نے فلسطینی علاقوں میں بدتر ہوتے ہوئے انسانی المیہ کا حوالہ دیتے ہوئے جمعرات کے روز سے اسرائیل کے ساتھ اپنی تمام برآمدات اور ترامدات روک دی ہیں، جس میں تمام مصنوعات شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ ترک صدر طیب اردوان اسرائیلی درآمدات اور برآمدات کے لیے بندرگاہیں بند کر کے معاہدوں کو توڑ رہے ہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کی رات اسرائیل نے جولان کی سمت سے فضائی حملے شروع کیے، جس میں دمشق کے قریب ایک مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران 8 فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل ایسے انفرادی حملوں پر شاذ و نادر ہی بیان دیتا ہے، لیکن وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے قدیم دشمن ایران کو شام میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کی گرفتاریوں کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو یونیورسٹی خالی کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم مظاہرین نے پولیس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں فلسطینیوں کے حق میں طالب علموں کے مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور اب یہ سلسلہ ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کرنے والے طالب علموں کی جانب سے اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنے کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ایسے موقع پر جب یونیورسٹیوں کو تشدد، غم و غصے اور خوف کی لہر کا سامنا ہے، امن و امان لازمی طور پر برقرار رکھا جانا چاہیے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعے کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے یوکرین میں ممکنہ فرانسیسی مداخلت کے بارے میں حالیہ تبصروں کو انتہائی خطرناک رجحان قرار دیا ہے۔ میکرون نے اکانومسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم بعض حالات میں فرانسیسی فوجیوں کو یوکرین بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے اور یوکرین کے لیے 3 بلین پاؤنڈ سالانہ فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ کیمرون نے بطور وزیر خارجہ کیف کے اپنے دوسرے دورے پر یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا سے بھی ملاقات کی ہے۔ کینیا کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کینیا میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ کینیا میں سخت موسمی حالات کی وجہ سے تقریباً 210 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1,65,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کے پہلے راؤنڈ کے 26 میچز کے لیے آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایونٹ کے 9ویں ایڈیشن کی ذمہ داری 20 امپائرز اور 6 میچ ریفریز پر ہوگی، جس میں اب تک کے سب سے بڑے ICC T20 ورلڈ کپ میں 9 مقامات پر 20 ٹیمیں حصہ لیں گی اور 28 دنوں میں 55 میچ کھیلے جائیں گے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔